بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کو میزبان اسد علی، آپ کو میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ شکر اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جس نے ہمیں پیدا کیا، لاکھ لاکھ شکر اس ذات کا جس نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ناظرین، ایک طرف یہ حالات ہے، آپ نے بھی سنا ہے، میں نے اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ آپ کو کہ ہمارے جو بندرگاہیں ہیں جو ہم سامان امپورٹ کرتے ہیں، تو کافی سارا آپ جیسے خبروں میں بھی یہ خبریں چل رہی ہیں نیوز چینل پر کہ ہمارے پاس ٹماٹر اور پیاز خریدنے تک کے پیسے نہیں ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے حکومتی جو شے خرچے ہیں یا عیاشی ہیں، ان کو آپ کو بتاتا چلوں کہ حال ہی میں گورنمنٹ آف پاکستان نے تقریباً $9.5 لاکھ خرچ کر کے جو ہمارے بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں یا وزراء ہیں ان کے لیے گاڑیاں امپورٹ کی ہیں۔ یعنی کہ ایک طرف یہ حالت ہے کہ ہمارے پاس اتنے ڈالرز نہیں ہیں کہ ہم جو سامان منگواتے ہیں ان کے لیے پرووائڈ کر سکیں۔ جو ہمارے انویسٹر ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں دوسرے بنگلہ دیش ملک ہے یا کسی دوسرے ممالک میں، لیکن ہماری حکومت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے انویسٹر کو یا اپنی عوام کو سہولیات میسر کرنے کے بجائے الٹا جو ڈالرز، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس سب کو پتہ ہے کہ ڈالرز کی کمی ہے اور ہمیں ڈالرز کی اشد ضرورت ہے اس وقت، لیکن بجائے اس کے کہ جو ہمارے پاس ڈالرز بچ گئے ہیں، کیونکہ اسٹیٹ بینک کے مطابق تقریباً ہمارے پاس جو $7 ارب ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اور دوسرے جو کمرشل بینکس ہیں ان کے پاس تقریباً $5 ارب پڑے ہوئے ہیں، تقریباً کل ملا کے $12 ارب، اور ان میں بھی زیادہ تر وہ پیسے ہیں جو سعودی عرب اور چین نے جو ہمارے جو بینکوں میں ڈپازٹ کرائے ہوئے ہیں ہماری کرنسی کو ایسے سمجھ لیں سپورٹ کرنے کے لیے۔ اگر کل ملا کے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی $5 سے $6 ارب ہی ہیں جو ہمارے پاس بچ چکے ہیں اس وقت۔ تو حکومت کا دوسری طرف یہ حالت ہے کہ وہ الٹا بجائے اس کے کہ عوام کو فیسلٹیز دی جائیں، ان کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کے بجائے وہ الٹا اپنی عیاشیوں میں مصروف ہے۔ اور دوسری خبر ناظرین آپ کو دیتا چلوں چودھری پرویز علی صاحب کے حوالے سے۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے ان کے متعلق کیونکہ ایک اسمبلیاں تحلیل کرنے کے معاملے پر ایک خبریں گردش کر رہے ہیں کہ چودھری صاحب اسمبلیاں تحلیل کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن حال ہی میں انہوں نے دوبارہ اپنے جو موقف انہوں نے پہلے کہا تھا کہ اسمبلی عمران خان ہی کی طرف سے ہمیں گورنمنٹ دی گئی تھی، اور جب وہ چاہیں گے پنجاب کی اسمبلی توڑنا چاہیں گے ہم توڑ دیں گے۔ تو یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ ان کی ملاقاتیں بھی ہونے اسٹیبلشمنٹ سے یا دوسری پارٹیوں سے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا بھی مونس علی صاحب نے عمران خان صاحب کو پیغام پہنچایا تھا، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی چودھری پرویز علی کی طرف سے دوبارہ ایک ٹویٹ کی گئی ہے جس میں انہوں نے اپنے جو پچھلا بیان تھا اس کی تائید کی ہے کہ جب بھی عمران خان صاحب چاہیں گے میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے جو وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم ڈویژن مصدق ملک صاحب، انہوں نے پہلے ایک اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ جی روس جو ہے ہمیں وہ سستا تیل دینے پر آماد ہے، اور جلد ہی ہم جو روس سے سستا تیل لینے جا رہے ہیں اور اپنی عوام کو مطلب کم قیمت پر تیل اور جو ڈیزل ہیں جو اس طرح کی پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ کم قیمت پر مہیا کریں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ بلاول بھٹو صاحب نے ایک امریکن نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیا ہے، اور اس میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ نہیں ہمارا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے، رشیا سے کوئی بھی سستا یا اس قسم کا کوئی بھی پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے نہ ہماری بھی بات چیت ہوئی، اور نہ ہی ہم رشیا سے کوئی بھی پیٹرول یا اس قسم کی کوئی بھی چیز لینے جا رہے ہیں سستے داموں پر۔ لیکن مصدق ملک صاحب نے دوبارہ آج بیان انہوں نے کہا بلاول بھٹو صاحب نے بالکل کہا ہے، لیکن ہماری رشیا سے بات چل رہی ہے اور ہم بہت جلد مطلب ایک جو ہمارا ایک معاہدہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے سستا پیٹرول اور ڈیزل کے حوالے سے، ہم بہت جلد وہ معاہدے کے قریب ہیں اور اپنا جو سستے داموں جو پیٹرول ڈیزل ہے وہ حاصل کر لیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ اب کیا کرتے، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ گورنمنٹ کا حصہ اور وزیر خارجہ ہیں، اور ان کی بات کو اگر دیکھا جائے ایز وزیر خارجہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو بات ہے وہ زیادہ لیگل بھی ہو سکتی ہے اور اتھینٹک بھی ہو سکتی ہے، ان کی بات پہ ہم زیادہ مان سکتے ہیں بجائے اس کے ایک مصدق ملک صاحب کی بات کو پریفر کیا جائے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ واقعی پاکستان سستے داموں اپنی عوام کے لیے رشیا سے پیٹرول امپورٹ کرتا ہے، یا وہی دوبارہ جو ہم سب جانتے ہیں کہ جو امریکہ کے ساتھ رشیا کا کنفلکٹ ہے اس کی وجہ سے جس طرح سے عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا، یا اسی نتیجے میں یہ بھی ڈیل صرف ڈیل ہی رہ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو جنرل فیض کے حوالے سے ایک خبر ہے کہ ان کا ایک چھوٹا سا کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صاحب اٹھ کے کہتے ہیں کہ جنرل صاحب اگر آپ
آرمی چیف ہماری خواہش تھی کہ اگر آپ آرمی چیف بن جاتے تو ہمیں بہت اچھا لگتا، اور ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ سیاست میں آ جائیں، اور جس طرح آپ نے اپنے علاقے کی عوام کی خدمت کی ہے اسی طرح بھی آئندہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اور علاقے کے لیے خدمت کریں۔ آپ نے ہمیں بہت سارے پروجیکٹ دیے ہیں، تو اس طرح جو کچھ لوگ ہیں وہ ان کو ایک سیاست سے منسلک کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں ہم تو پہلے سے کہتے ہیں کہ جنرل فیض صاحب کا سیاست میں کردار رہا ہے، پاکستان کی سیاست میں وہ سیاسی وہ بھی کرتے رہے ہیں، مخالفین کے خلاف کیسز بھی ان میں بناتے رہے ہیں، ان کا ہاتھ ہے۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ سہیل وڑائچ صاحب ہیں ہمارے بہت صحافی ہیں جیو نیوز کے، کل ان سے ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ سہیل وڑائچ صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ سلیمان شہباز کو بحر کے ملک بھجوانے میں کس نے مدد کی تھی؟ تو انہوں نے کھلے عام کہا ہے کہ جی ان کے بھی جنرل فیض کا ہاتھ تھا۔ تو اب بھی یہ جو بیان ہے اس کو بھی نون لیگ لے کے چل رہی ہے۔ دیکھیں جی ہم تو کہتے تھے کہ جنرل فیض صاحب سیاست میں، اور کل جو ان کا ویڈیو کلپ کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے، دیکھیں آپ ایک یہ اپنے ایک علاقے کو مائنڈ میں رکھیں، جو بھی مطلب کسی بڑے عہدے پہ ہوگا، چاہے وہ سرکاری آفیسر ہو، فوج میں ہو، کوئی بھی جوڈیشری میں ہو یا گورنمنٹ میں ہو، تو وہ ہمیشہ آپ یہ چاہتا ہے کہ جو ہمارا علاقہ ہو، کوئی بھی ادھر ایشو ہو، کوئی مسئلہ مسائل ہو، تو ہمیشہ اس کی کوشش ہوگی کہ لوگ میرے پاس ہیں اور میں ان کے جو مسئلے مسائل حل کروں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل فیض نے، کیونکہ صاحب ظاہر ہے وہ ایک بڑے عہدے پر رہے ہیں، سابق ISI رہے ہیں ہمارے DG ISI، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے پروجیکٹ دی ہوں، اپنے علاقے کو منظور کروائے ہوں، یا دوسرے بھی انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کام کیے ہوں، تو اس میں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی ان کا سیاست میں تعلق تھا اس لیے انہوں نے پروجیکٹ دیے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے۔ لیکن جب سیاسی لوگ، کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ اتنا اچھے انداز سے جو ہمارے MN MPOs ہوتے ہیں وہ اچھے انداز سے کام نہیں کرتے۔ ہاں اگر ٹھیک ہے، اگر انہوں نے ایز اے DG ISI اگر انہوں نے کوئی کردار ادا کیا اپنے علاقے کی ترقی میں، تو یہ تو پاکستان جیسے ملک میں تو یہ تو اچھی بات ہے کہ اس نے اگر جس علاقے سے صاف ظاہر اس کا تعلق ہے تو اس کو بھی دل چاہتا ہوگا کہ جو ہم پہ میں رہتا رہوں، میرے علاقے کے لوگ ہیں، میرے جاننے والے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے ہمسائے ہیں، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ جو میرا علاقہ ہے وہ زیادہ ڈیولپمنٹ کی طرف جائے۔ تو یہی آج کچن ڈیولپمنٹس تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل کے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔